أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه فيما علم بما علم رواه الترمذي وصححه الألباني رحمهم الله۔ محترم حاضرین، مصلیان گرامی، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی ساری تعریفیں، کبریائی، بڑائی، جنہوں نے انسانیت کی تخلیق فرمائی، ان کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، کتابیں نازل کی، انسانوں کو صحیح فطرت پر پیدا کیا، عقل سلیم سے نوازا۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہم ہمیشہ ہر حال میں ان کی تعریف کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں اور دوستو، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں مجھے جس موضوع سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں وہ ہے مسلمان نوجوانوں کا بگاڑ، اسباب اور علاج۔ اس مضمون کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آج مسلم نوجوان طرح طرح کے بگاڑ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ایک مسلم نوجوان جہاں اپنی زندگی اور اپنی نجی اور شخصی زندگی کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہیں پر امت کے سامنے، سماج کے سامنے مستقبل میں آنے والے اندیشوں کو بھی پہاڑ کی طرح کھڑے کر رہا ہے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں، اس عمر کے ہیں، وہ اپنی اصلاح خود کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، اور ہم لوگوں میں جو ذمہ دار ہیں، گھر کے ذمہ دار ہیں، سماج کے ذمہ دار ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، وہ ہمارے ان نوجوانوں کے اصلاح کی فکر کریں۔ یہ آج کے اس مضمون کا بنیادی مقصد ہے۔ میں اپنے اس مضمون کا آغاز ایک مثبت پہلو سے شروع کروں۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ مسلم سماج میں مسلم نوجوان کو اگر دیکھا جائے تو سارے نوجوان بگڑے ہوئے نہیں ہیں۔ الحمدللہ کچھ نوجوان ایسے ہیں جن کے اندر دینی جذبہ ہے، مسجدوں میں آتے ہیں، دینی دروس سنتے ہیں، عقائد سیکھنے کے لیے ان کے پاس تڑپ اور جذبہ ہے، بزرگوں سے زیادہ ان کے پاس صحیح دین پر عمل کے لیے شوق اور رغبت ہے۔ ایک مثبت پہلو ہے، یعنی سارے لوگ بگڑے ہوئے نہیں ہیں، کچھ نوجوان ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، برائی کو برائی سمجھتے ہیں، نیکی کو نیکی سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اس مثبت پہلو کو مان لیں تو اس کے بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ان کو ہمت ملے گی اور ان کو یہ بات اپنے ذہن میں راسخ کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں، یہ لوگ بگڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ سیدھے راستے پر ہیں، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کو پیدا کیا اس کا مقصد یہی ہے جس مقصد سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا، سماج کے اندر ایک بڑا طبقہ، اکثریت، زیادہ تر لوگ جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، سیدھے راستے سے الگ ہیں، ہم ان نوجوانوں کو بتا سکتے ہیں کہ نوجوانوں دیکھو، یہ سیدھے راستے پر رہنے والے نوجوان تمہاری عمر کے ہیں، ان کی بھی زندگی کے تقاضے تمہاری زندگیوں کے تقاضے ہیں، ان کے ذہن میں بھی وہی چیزیں آتی ہیں جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں، وہ آپ کے سماج کے ہیں، وہ آپ کے ساتھ رہتے اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اگر یہ لوگ دین کو قبول کر سکتے ہیں، صحیح دین پر رہ سکتے ہیں،
اپنی زندگی میں اللہ کے احکام نافذ کر سکتے ہیں تو آپ بگڑے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ بھی تو ان کی طرح اپنی زندگی بنا سکتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ سیدھے راستے پر ہیں ہم انہیں نصیحت کریں گے، ہمیں انہیں رغبت دلائیں گے کہ آپ اس سیدھے راستے پر ہمیشہ جمے رہیں، آخری عمر تک، سانس نکلنے تک۔ یہی اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا سورہ آل عمران کے اندر، جو چوتھے پارے کے دوسرے صفحے کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی صرف اللہ کا ڈر نہیں ہے، تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو کریں، اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے، روکا ہے، ان چیزوں سے رک جائیں، یہ ہے تقوی۔ تو آپ مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اسی پر اٹل رہو، جمے رہو، ایمان کی حالت میں رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آ جائے، یعنی آخری سانس تک انسان اسلام اور سیدھے راستے پر ڈٹا رہے۔ یہ ہم لوگوں سے مطلوب اور مقصود ہے۔ اور ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو دعا کیا کرتے تھے وہ کون سی دعا تھی؟ وہ دعا تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی طاعتک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے رسول، تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے افضل ترین شخصیت، سب سے زیادہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ، یہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اطاعت اور دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اس لیے آج اگر ہر ایک کو ضرورت ہے کسی دعا کی سب سے زیادہ، وہ اس دعا کی کہ آپ دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھنا۔ اور یہی ہر مسلمان سے مقصود بھی ہے، جنت میں جانے کے لیے یہی تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت جائے گا۔ یعنی جنت جانے کے لیے توحید فرسٹ اور لاسٹ، ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ توحید پر اٹل اور ڈٹے رہیں، جمے رہیں، یہ مقصود ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ کچھ نوجوان سیدھے راستے پر ہیں، ان چیزوں کو ہمیں تمام لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ سورہ کہف جو ایک خاص قصہ ہے، لمبا قصہ، یہ کچھ نوجوانوں کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم فتیہ، یہ لوگ کچھ نوجوان تھے جو نوجوان اپنے رب پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ نے کہا وزدناہم ہدی، تو ہم لوگوں نے ان کی ہدایت کو مزید بڑھا دیا۔ ان لوگوں نے، ان نوجوانوں نے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا اور اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو مزید بڑھا دیا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی سماج کے سارے لوگ برے نہیں ہیں، کچھ اچھے لوگ ہیں، انہی اچھے لوگوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو قائم رکھا ہے۔ اس لیے کہ آخری وقت جب زمین میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا آدمی نہیں رہے گا تو اس وقت قیامت آئے گی، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے اور ہم لوگ جانتے ہیں۔ لیکن اس پہلو کے ساتھ ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے، حقیقت ہے کہ مسلم نوجوان کا ایک بڑا طبقہ بگاڑ کا شکار ہے، اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جب میں بگاڑ کی بات کر رہا ہوں تو اس بگاڑ کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ نوجوان لڑکا نوجوان لڑکی کے چکر میں ہے یا ایک لڑکی لڑکے کے چکر میں، صرف یہ بگاڑ نہیں ہے، یہ بگاڑ ہے لیکن یہ بگاڑ کی ایک قسم اور ایک محدود قسم ہے، ایک قسم ہے، یقیناً یہ بگاڑ ہے۔ اصل بگاڑ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں روزمرہ سے لے کر صبح سے لے کر شام تک ان کی زندگی کا ایک بھی کام شریعت اور اسلام میں رنگا ہوا نظر نہ آئے، یہ اصل بگاڑ ہے۔ اصل بگاڑ کیا ہے کہ آپ نوجوانوں کو دیکھیں، ان کے بولنے کا اسٹائل دیکھیں، پہناوا دیکھیں، بال دیکھیں، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ دیکھیں، ان کی دوستوں کی زنجیر دیکھیں، والدین کے ساتھ ان کا تعامل دیکھیں، عقائد کو دیکھیں۔ کیا ایسے نوجوان اللہ رب العالمین کو جانتے ہیں؟ کیا دین کی معرفت ہے؟ کیا رسول کے بارے میں جانتے ہیں؟ اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہے؟
جو نوجوان مسجدوں کے دروازے تک نہیں آتے ان کے عقائد بڑے برے. اگر ان کے اخلاقیات کا جائزہ لیں، شرابی شراب پیتا ہے، نشاور چیزیں ان کی زندگی میں ہے، نشاور چیزیں جو بھی چیزیں ہوں، جوا، صرف جوا اڈوں میں جا کر کھیلنے کا نام نہیں ہے. جو کوئی بھی کھیل شرط لگا کر کھیلا جائے وہ جوا ہے. جو کوئی بھی کھیل شرط لگا کر کھیلا جائے وہ جوا ہے. مسلم نوجوانوں میں دیکھیں ہمیشہ موبائل کے ذریعے سے اور دوسری ذریعوں سے یہ مسلم نوجوانوں کے اندر بھرا پڑا ہے. کوئی بھی کام آپ کے اسلام کی نظر میں آپ نہیں دیکھ سکتے، نہیں ملے گا آپ کو. یہ اصل بگاڑ ہے، یہ اصل بگاڑ ہے. اور یہی بگاڑ بڑھتے 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 اس مقام کو جا پہنچا ہے جسے ہم لوگ دین بیزاری کہتے ہیں. دین بیزاری بگاڑ کی انتہا ہے. اگر کسی کے اندر دین بیزاری آ جائے تو ایسے آدمی کی اصلاح کی توقع بہت کم ہو جاتی ہے. دین بیزاری کیا ہے؟ دین بیزاری سمجھ لیں، آپ میں ہے، ہم میں ہے، ہمارے بچوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے. دین بیزاری اور بگاڑ میں فرق کیا ہے؟ بگاڑ یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق عمل نہیں کر پا رہا ہے، اسے دکھ ہے، اسے یہ احساس ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، اللہ کا حکم چھوڑ رہا ہے. یہ دین بگاڑ ہے، یہ بگاڑ ہے. دین بیزاری یہ ہے کہ انسان برائی پہ برائی کرتا چلا جاتا ہے اور اس کو وہ صحیح سمجھتا ہے. یہ دین بیزاری ہے. ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کی آیت، جنہوں نے اس کو پیدا کیا ہے، جنہوں نے دنیا کی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، ان تمام چیزوں کو پیدا کیا جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا، ان کی آیت، ان کا کلام، ان کی بات جب پیش کی جاتی ہے تو دل کے اندر اللہ رب العالمین کی بات کے لیے جو احترام اور عزت ہونی چاہیے وہ نہیں پایا جاتا. یہ دین بیزاری ہے. آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ صحیح حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، آپ کے دل میں احساس نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین کی آیت ہے، یہ رسول اللہ کا کلام ہے، ہم غلط کر رہے ہیں. یہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. شریعت کی بات پہ آدمی چڑھنے لگتا ہے. فلاں شخص آئے قرآن کی آیت بتائیں گے، بھاگنے لگتا ہے. پروگرام ہے آج تو بدعت کے خلاف تقریر ہوگی، آدمی بھاگنے لگتا ہے. یہ دین بیزاری ہے، یہ دین بیزاری ہے. اس دین بیزاری کے بعد انسان کا پھر واپس آنا، پھر اسلام کی طرف آنا بڑا کم ہو جاتا ہے. یہ ہر آدمی میں ابھی پایا جاتا ہے. مسلمان نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک بات یاد رکھیں، ہماری اور آپ کی قیمت صرف اسی دین کی وجہ سے ہے. دین اسلام کی وجہ سے آپ کی قیمت ہے. مجھے معاف کیجئے گا، میں اپنی زبان میں سخت نہیں کہہ رہا. اللہ رب العالمین نے کہا ہے جس شخص کی زندگی سے دین رخصت ہو جائے، دین ختم ہو جائے، ایسا آدمی جانور ہے، جانوروں سے زیادہ خراب ہے. وہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین نے فرمایا. سورہ اعراف کے اندر فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے جہنم کے لیے جن اور انسان میں سے کچھ لوگوں کو بنایا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ جہنم میں جانے والے کچھ جن اور انسان ہم نے پیدا کیے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جہنم میں جانے کے لیے جن کو اللہ نے پیدا کیے؟ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ ہے دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے سنتے نہیں ہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں. مزید کہا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی خراب، جانوروں سے بھی خراب. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل آدمی ہیں، یہی لوگ غفلت میں ہیں، دین سے غفلت میں ہیں، شریعت سے غفلت میں ہیں، اپنی حالات کے مطابق کچھ جانتا نہیں ہے، اپنی حالات سے غفلت میں ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایسے نوجوانوں کو، ایسے آدمی کو جن کی زندگی میں دین نہیں ہے،
ایسے لوگوں کو جانور بلکہ جانوروں سے بھی خراب کہا ہے۔ سورہ محمد کی ایک آیت پڑھوں، سورہ محمد کی، یہاں پر سوچیں گے آپ کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو نقشہ کھینچا ہے، جن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت بیان فرمائی ہے، کیا ان لوگوں کی عادت اور ہماری عادت میں کوئی انتر ہے؟ آپ غور کریں گے، سورہ محمد کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے یہ آیت کافروں کے بارے میں بیان فرمائی۔ کن کے بارے میں؟ کافروں کے بارے میں فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، کہا کہ کافر لوگ زندگی میں مزے کرتے ہیں۔ ارے زندگی میں لیے مزے کرو، جوانی مزے کی ہے، مزے کرو، یہ کافروں کی زندگی ہے، اور کھاتے پیتے ہیں کیسے؟ کما تأکل الانعام، جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں۔ زندگی کا کوئی مقصد نہیں، زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ دن آیا، صبح 8-9 بجے کھانے کا وقت آیا کھایا، ظہر کے وقت کھانے کا وقت آیا کھایا، رات کو کھانے کا وقت آیا کھایا۔ جانور کو جس وقت بھوک لگتی ہے اس وقت کھاتا ہے، جس وقت ان کے اپنی زندگی کی ضروریات محسوس ہوتی ہیں وہ کسی پابندی کے بغیر ان چیزوں کو کر جاتا ہے۔ مسلمان نوجوان بھی ایسا ہے نہیں، انہیں کسی چیز کے کرنے کی اچھا ہوئی، کوئی پابندی نہیں، اپنے من کے مطابق کرتا ہی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حقیقت ہے کہ آج مسلم نوجوانوں کی زندگی ایسی ہو چکی ہے، کافروں جیسی زندگی ہو چکی ہے، جانوروں جیسی زندگی ہو چکی ہے۔ اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے کارن ہیں، ان کارنوں کو جاننا پڑے گا۔ میں اختصار کے ساتھ کچھ کارن اور اس کارن کا حل کیا ہو سکتا ہے، اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے، بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین تو ہمیں صحیح کہنے اور صحیح سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، آج جو مسلم نوجوان بھٹکا ہوا ہے، بگڑا ہوا ہے، اس کے بہت سارے کارن ہیں۔ میں بنیادی کچھ اسباب بیان کروں۔ پہلا بنیادی کارن یہ ہے کہ نوجوانوں نے اپنی دینی تعلیم کا انتظام نہیں کیا ہے، نوجوانوں نے اپنی دینی تعلیم کا انتظام نہیں کیا ہے۔ جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں، جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، تو آپ پر بہت ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ نوجوانوں کی پہلی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دینی تعلیم دے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے سماج میں کہ ہمارے والدین نے ہمیں دینی تعلیم نہیں دی، ہمیں قرآن کے بارے میں نہیں سکھایا، ہمیں شریعت کے بارے میں نہیں بتایا، ہمیں کبھی اسلامی تعلیمات سیکھنے کا موقع نہیں دیا۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں، جب آپ جوان ہو جاتے ہیں، اس وقت آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ والدین نے نہیں دیا، ان کی ذمہ داری انہوں نے پوری نہیں کی، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ یہ سب سے پہلا اور بنیادی کارن ہے جس کی وجہ سے نوجوان بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ دینی تعلیم کا نہ سیکھنا، صحیح سے سنیں، دینی تعلیم کا نہ سیکھنا یہ خود ایک بڑی گمراہی ہے۔ دینی تعلیم سے دور ہو جانا ایک بڑی گمراہی ہے، اس لیے کہ جب آپ دینی تعلیم نہیں جانیں گے آپ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ زندگی تو گزارنا ہے، زندہ تو رہنا ہے، حرکت تو کرنا ہے، حرکت نہیں کرنا، چلنا پھرنا تو ہے، اٹھنا بیٹھنا تو ہے، وقت تو گزارنا ہے، وقت تو گزرے گا۔ جب آپ اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ کریں گے شریعت کو چھوڑ کر، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، جو شخص اللہ کی رہنمائی کے بغیر اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو شخص اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ اللہ نے کہا یعنی اس سے بڑا اور کوئی گمراہ نہیں ہے۔ تو کوئی شخص اگر دینی تعلیم نہیں سیکھتا ہے، اس کے بعد زندگی تو گزرے گی، گزارے گا، تعلیم، دینی تعلیم نہ ہونا ان کی زندگی میں سب سے بڑی گمراہی کا سبب ہے۔ اور اسلام کو دیکھیں، جس وقت اسلام آیا شرک تھا یا نہیں تھا، بدعت تھے یا نہیں تھے؟
قتل و غارت گری، خون و خرابہ، ظلم و فساد اور دنیا کی ساری بیماریاں، ساری برائیاں تھی یا نہیں تھی؟ اس وقت اللہ رب العالمین نے جب نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت نازل کی تو کون سی آیت تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. یعنی دینی تعلیم کے ذریعے سے سماج کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. اور ایک آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جانیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. کس کو کہا؟ ہمارا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ جانیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت 6 ہجری میں نازل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر 13 سال زندگی گزارتے ہیں، وہاں سے مدینہ آتے ہیں. مدینہ آنے کے بعد 6 سال کا زمانہ گزر جاتا ہے. اتنے دنوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں جانا یا نہیں جانا. کتنا سال گزرا؟ نبی کے نبی بنے ہوئے 19 سال گزر گئے. کتنے سال؟ 19 سال. 19 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کو کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جانیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ اس بات کی دعوت تھی کہ اللہ رب العالمین کی معرفت ہمیشہ اس کی ضرورت پڑے گی، ہر آدمی کی ضرورت ہوگی. سماج میں بہت سارے لوگ کہیں گے کہ کچھ لوگ ہیں عقیدے کے بارے میں ہمیشہ تقریر کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں ان کی زبان کھلتے ہی اللہ رب العالمین کی معرفت. یہ اس بات کی دلیل ہے یہ آیت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 19 سال کے بعد اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ اللہ کو جانیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. ہر آدمی کو ہمیشہ اپنے عقیدے کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا چاہیے. اگر آپ قرآن پڑھیں، قرآن کی اکثر آیتوں میں، قرآن کی ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین کی توحید اور عقیدے کا تذکرہ ہے. یہ اس کی اہمیت کی وجہ سے. اس آیت سے میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کروں. فَاعْلَمْ، یہ حکم ہے، اللہ رب العالمین نے آدیش دیا ہے. آدیش اور حکم کیسے لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ آدیش اور حکم بڑے سمجھدار نوجوانوں کو دیا جاتا ہے. جو چھوٹا بچہ ہے آپ کے گھر میں ہمارے گھروں میں چھوٹے بچوں کو تو ہم آدیش نہیں دیتے، یا آدیش دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. یہ آیت بتاتی ہے کہ جب آدمی جوان ہو جائے تو اس کے حق میں دینی تعلیم کا سیکھنا واجب ہو جاتا ہے. کب واجب ہوتا ہے؟ جب آدمی بڑا ہو جائے. چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے ہم لوگ دینی تعلیم دیتے ہیں. ہمارے گھروں میں، آپ کے گھروں میں ہم لوگ چھوٹے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں نہیں دیتے؟ مدرسوں میں بھیجتے ہیں. اور پورا سماج یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹے بچوں کو مدرسے میں بھیجے، دین کی تعلیم سکھائیں. یہ غلط بات ہے. اس کی تربیت کے لیے اس کی عادت ہو جائے، اس وجہ سے ہم لوگ بچپنے سے دینی تعلیم دیتے ہیں. اصل میں دینی تعلیم سیکھنا واجب ہے بڑے اور عقل مند بالغ لوگوں پر. بالغ اور بڑے لوگوں پر دینی تعلیم سیکھنا واجب ہے. اس لیے دینی تعلیم سے قریب ہوں. دینی تعلیم اگر نہیں سیکھیں گے شرک بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. شرک بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ خلقہم، اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جنوں کو، انسانوں کو پیدا کیا. انسانوں نے جنوں کو اپنا معبود سمجھ لیا بغیر علم کے. تو بغیر علم کے اگر آپ دینی تعلیم نہیں جانتے ہیں تو شرک آسانی سے ہو سکتا ہے. سورہ کہف کی آیت کے مطابق انسان بدعات کا ارتکاب بہت آسانی سے کر سکتا ہے. ایک مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی، نبی نے کہا کہ حلال اسپشٹ اور حرام بھی، لیکن ان کے درمیان بیچ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا کہ حلال ہے یا حرام ہے یا نہیں. تو جو شخص اس طرح کی چیزوں کو کرتا ہے حرام چیزوں میں پڑ جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے پاس دینی تعلیم نہیں ہوگی حرام چیزوں کا بڑے آسانی سے ارتکاب کر سکتا ہے. دینی تعلیم اگر نہ ہو دوسری کی جان آسانی سے لے سکتے ہیں، فتویٰ کے مادھیم سے دوسری کی جان لے سکتے ہیں. جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں نکلے خرجنا فی سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في راسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما الشفاء علي السؤال. جابر فرماتے ہیں ہم لوگ ایک سفر میں گئے، ایک آدمی کے سر میں پتھر کی چوٹ لگ گئی، سر پھٹ گیا.
اس کے بعد اس آدمی کو واجب غسل کی ضرورت پڑی. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا دوستو بتاؤ کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ سر پھٹا ہوا تیمم کر سکتا ہوں؟ ان کو فتویٰ دیا کہ نہیں آپ تیمم نہیں کر سکتے, پانی موجود ہے تیمم کیوں کریں گے؟ اس شخص نے غسل کر لیا, غسل کرتے ہی اس کی جان چلی گئی, مر گیا. جب نبی کے پاس واپس آئے نبی کو بتایا کہ ایسا قصہ ہوا. نبی نے کہا ان لوگوں نے اس آدمی کو قتل کیا ہے, اللہ انہیں قتل کرے. جب نہیں جانتے تھے سوال کیوں نہیں کیا, پوچھا کیوں نہیں؟ اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ دینی تعلیم نہ ہو تو دوسرے کی جان بھی لے سکتے ہیں. اس لیے دینی تعلیم ضروری ہے, دینی تعلیم ضروری ہے. آپ اپنی دینی تعلیم کا خود انتظام کریں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے, ایک جسم ہے ایک روح ہے. جسم کو بڑھنے کے لیے, اس کو زندہ رکھنے کے لیے, جسم چونکہ مٹی وغیرہ سے بنا ہے, اللہ رب العالمین نے اس کا پورا انتظام دنیا کے اندر کر دیا ہے. کھان پان بہت ساری چیزیں اس کا انتظام کر دیا. روح کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے اتارا, تو اس روح کی غذا, اس روح کا کھان پان بھی اللہ رب العالمین نے آسمان سے اتارا ہے, جسے ہم دینی تعلیم سے جانتے ہیں, یہی وحی ہے. اگر کسی آدمی کی روح ٹھیک نہ ہو, روح کا آپ نے اگر انتظام نہیں کیا, تو آپ دیکھنے میں صرف انسان رہیں گے, آپ کے اندر انسانیت باقی نہیں رہے گی. اس لیے کہ انسان کی جو خواہشیں ہوتی ہیں جانوروں کی بھی وہی خواہش. جانور بھی چاہتا ہے کہ آزاد ہو کر کھائے پئیں, اپنی زندگی گزاریں. انسان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے. جو چیز انسان کو جانوروں سے ممتاز بناتی ہے وہ ہے دینی تعلیم. دینی تعلیم. نوجوانوں ایک بات یاد رکھیں, دینی تعلیم کا ایک مقدار ہے, اتنا سیکھنا تمام لوگوں پر فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا سیکھنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے. ایک مقدار ہے جس کا سیکھنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے. وہ مقدار کیا ہے؟ کتنی چیزوں کا جاننا تمام مسلمانوں پر فرض ہے؟ وہ ہے اللہ رب العالمین کو جاننا, دوسری چیز رسول کو جاننا, دین کے بارے میں جاننا, چوتھی چیز آپ کی پیدائش کے مقصد کو جاننا, آپ کو اللہ رب العالمین نے کیوں پیدا کیا ہے یہ مقصد جانیں, اور پانچویں چیز جو حقوق و واجبات ہیں, اتنی چیزوں کو جاننا تمام کے تمام مسلمانوں پر فرض ہے. آپ ان چیزوں کو سیکھیں. یہ پہلا سبب اور پہلا حل ہے. دوسرا سبب بچوں کو اس کے بچپنے میں تربیت نہ دینا. بچہ اچانک خراب نہیں ہو جاتا, بچہ اچانک نہیں بگڑتا. بگڑنے کی پہلی سیڑھی, پہلا اسٹیپ اس کو دینی اچھی تربیت نہ دینا ہے. اگر آپ اس کو اچھی تربیت نہیں دیتے ہیں, آپ اس کو بگاڑ میں ڈال دیتے ہیں, بگاڑ میں داخل کر دیتے ہیں. معاف کیجیے گا, اچھے گارجین, اچھے گھرانے کے لوگ اپنے بچوں کی کھان پان, لباس, رہن سہن, تمام چیزوں کا عالی شان انتظام کرتے ہیں, لیکن دینی تعلیم کا انتظام نہیں کرتے. دینی تعلیم کا انتظام نہیں کرتے. آپ کیا چاہتے ہیں نوجوان بڑے ہو کر فرشتے بن جائیں؟ نوجوان وہی بچے جس بچے کی آپ نے بچپنے میں تربیت نہیں کی, بڑے ہو کر آپ کی بات سنیں گے, آپ کی خدمت کریں گے. یہ خواب ہے, خواب جو کبھی نہیں ہونے والا ہے. اس لیے آپ اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کی تربیت بچپنے ہی سے کریں, ان کو دینی تربیت بچپنے ہی سے کریں. اس لیے کہ اس دیوار کی پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھ دی جائے, یہ دیوار اگر آپ 50 منزلہ تک بھی بنائیں گے وہ دیوار ٹیڑھی ہی رہے گی. آپ نے اپنے بچے کی بنیاد ٹیڑھی رکھ دی ہے. عرب ایک بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے, وہ کہا کرتے تھے لاعب ابنک سبعا, بچوں کے ساتھ چھوٹے میں پیدائش کے 7 سال تک کھیلو, کھیلنے دو. وَأَدِّبْهُ سَبْعًا, اس کے بعد 7 سال اس کو ادب دو, 7 سال سے لے کر 14 سال تک. اس کے بعد وَصَاحِبْهُ سَبْعًا, اس کے بعد 7 سال 14 سال سے لے کر 21 سال تک اپنے ساتھ رکھیے. ان کو زندگی کے اتار چڑھاؤ سے آپ واقف کرائیے, بتائیے کہ اس عمر میں نوجوان یہاں پر پھسلتا ہے, اس کی وجہ سے دین ختم ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے انسان دنیا میں بدنام ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے انسان باقی نہیں رہتا. آپ اپنے ساتھ 7 سال رکھیے, اس کو سکھائیے دینی زندگی کیسے گزارنے ہیں, دنیا میں رہتے ہوئے کیسی زندگی گزارنے ہیں. اگر اتنا کر لیا اس کے بعد آپ ایسے نوجوان کو چھوڑ دیجئے. ایسے نوجوان کا کوئی اور شکار نہیں کر سکتا, ایسا آدمی کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اس لیے ضرورت ہے کہ بچپنے سے
ہمارے اپنے گھروں کے چھوٹے بچے اور بچیوں کی ہم دینی تربیت کریں، کھان پان سے زیادہ خیال اس کی دینی تربیت پر دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تیسرا کارن ہے، تیسرا سبب ہے غیر اسلامی کلچر کا حملہ۔ غیر اسلامی کلچر، اس سے پہلے جو لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں آج سے 1400 سال پہلے، 2000 سال پہلے بڑی لڑائیاں ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ وہ لڑائیاں کیوں تھی آپ جانتے ہیں؟ وہ لڑائیاں اپنی سنسکرت، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور اپنے کلچر کو بچانے کے لیے لڑائی ہوا کرتی تھی۔ اس وجہ سے وہ لڑائیاں پیش آئی۔ ہزار سال انہوں نے، اس قبیلے کے لوگوں نے، وہاں کے لوگوں نے ہمارے کلچر کی مخالفت کی ہے۔ ہزار سال لڑائیاں چلتی تھی۔ آج تو ایسی لڑائیاں ہے نہیں، آج فکری لڑائی ہے، ذہنی لڑائی ہے، اور اسلام دشمنوں نے مسلمان نوجوانوں کو بالکل ناکارہ کر دیا ہے۔ مسلمان نوجوان ہر ایک کے ہو سکتے ہیں لیکن اسلام کے نہیں ہو سکتے۔ مسلمان نوجوان اسلام کے نہیں ہو سکتے، اسلام کی بات نہیں سن سکتے۔ ارے جوانی ملی ہے، ایک ہی جوانی ہے، ایک ہی زندگی ہے، مزے کرو، عیش کرو۔ اور نوجوان ان چیزوں کو سن لیتا ہے، عیش میں پڑ جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ زندگی کے بعد کچھ نہیں، اس وجہ سے وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، نہیں، ہرگز نہیں، آپ لوگ آپ کے سامنے جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو پسند کر رہے ہیں اور آخرت کو بھول جا رہے ہیں۔ مزے ابھی کرنے کے بعد آخرت میں بڑی پریشانیاں، بڑی مشقتیں، بڑی سزائیں سہنی پڑیں گی۔ اس لیے خبردار، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر غیر اسلامی کلچر کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں تو ہم مقابلہ کریں، یہ اصل ہے۔ لکھ کر زبان سے رد کریں، کہیں کہ اسلام مخالف ہے، کہیں کہ یہ کلچر اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں، یہ کلچر انسانیت مخالف ہے، اس کلچر سے سماج کے اندر کوئی انسان باقی نہیں رہے گا، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے، آپ کے پاس تیاری نہیں ہے، تو آپ اپنا اسلامی اور دینی کلچر لے کر بھاگ جائیے، یہ ضروری ہے۔ لیکن نوجوانوں نے کیا کہا؟ اہلاً و سہلاً، قبول کیا، ایکسیپٹ کیا، کافروں اور مشرکوں کو ان کلچروں میں پیچھے کر دیا۔ نوجوان آگے آ گئے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کیا۔ بہت سارے موقع پر دیکھیں گے کہ مسلم نوجوان بڑا جذباتی، ہم اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیں گے۔ وہ نوجوان جو اپنا بال تک اسلامی طرز پر نہیں کٹوا سکا، ان کا رہن سہن دیکھیں، پینٹ دیکھیں، شرم آتی ہے، ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے، یہاں پھٹا پینٹ، وہاں پھٹا پینٹ۔ کچھ لوگ اسی شکل میں نماز بھی پڑھنے کے لیے آ جائیں، اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ غیر اسلامی کلچر کی وجہ سے مسلمان نوجوان بگڑے ہیں۔ ضرورت ہے کہ آپ اپنا دینی کلچر بچائیے اور ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھیے۔ آخری ایک سبب بیان کروں، وہ سبب ہے انسان دو چیزوں سے غافل ہے۔ انسان اور خصوصی طور پر نوجوان دو چیزوں سے غافل ہے۔ وہ دو چیز کیا ہے؟ ایک ہے شیطان۔ انسان شیطان سے چوکنا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا، ہم اتنے ٹھوس ایمان والے ہو گئے، ہمیں کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جبکہ رسول کی تعلیم ابھی پہلے کیا بتایا؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، اللہ رب العالمین تو ہمیشہ ہمیں دین پر، ایمان پر ثابت قدم رکھنا، شیطان سے چوکنا نہیں ہے۔ شیطان کی مرضی اس پر چل رہی ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری مرضی چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ان الشیطان لیجری من الانسان مجری الدم، شیطان جہاں سے خون چلتا ہے وہاں سے چاہتا ہے، انسان کو بھٹکاتا ہے۔ انہوں نے قسم کھا رکھی تھی، اللہ رب العالمین سے کہا تھا لأغوینہم اجمعین، اللہ رب العالمین میں تمام انسانوں کو میں گمراہ کر دوں گا، لیکن کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن اللہ جو تیرے خالص بندے ہوں گے، سچے بندے ہوں گے، اس کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ آج خالص سچے بندے اللہ کے ہیں نہیں، سب شیطان کے چنگل میں پھنس گئے، شیطان کے جال کے شکار ہو گئے۔ انسان شیطان سے چوکنا نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، شریعت کی مخالفت پر کوئی بھی کام، کوئی بھی بات، کوئی بھی حرکت اگر آپ کے ذہن میں آئے تو یاد رکھیے کہ آپ کو اس کی مخالفت ضروری ہے، اسی کے ساتھ آپ اپنا ایمان بچا سکتے ہیں۔ شیطان کا جال مضبوط نہیں ہے۔ ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ
بہت سارے خاص موقع پر، بیماری کے موقع پر شیطان کو سمجھتا ہے بڑا بہادر اور پہلوان ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا چال، شیطان کا جال بہت کمزور ہے۔ آپ کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ شریعت کی مخالفت ہمیں شیطان کروا رہا ہے، ہم نہیں کر رہے، تو شیطان کا چال، شیطان کا جال سب کچھ کٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، آپ راہ راست پر آ جائیں گے۔ اس لیے کہ شریعت کی مخالفت پر آپ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ یہ کام شیطان آپ سے کروا رہا ہے۔ دوسری چیز انسان کا نفس، انسان کا نفس، اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، انسان کا یہ نفس انسان کو برائی پر ابھارتا ہے، انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ انسان شریعت کے مخالف چیزوں کو بھی اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ یہی وہ نفس ہے جو انسان کو جہنم تک لے کر جائے گا، یہی وہ نفس ہے جو انسان کی زندگی سے ایمان کو، دین کو، شریعت کو نکال دینا چاہتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نفس کی مخالفت کریں، اس نفس کی مخالفت کریں۔ جب تک آپ اس نفس کی مخالفت نہیں کریں گے آپ کے اندر دین ثابت نہیں رہے گا۔ تو ان دونوں چیزوں سے آپ سترک رہیں، چوکن نہ رہیں، شیطان سے اور نفس سے۔ اس کے ذریعے سے بہت سارے نوجوان گمراہ ہوتے ہیں، بہت سارے سماج بگڑتا ہے، سارے بگاڑ آتے ہیں اور پھر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ ایک آخری جملہ یاد رکھیں گے، ایک آخری جملہ یاد رکھیں گے۔ آج مسلم سماج اور مسلم کے اندر نوجوان اور عام لوگ یہ سمجھتے ہیں جوانی اور بالغ ہو جانے کا مطلب ہے آزادی۔ آزادی، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بالغ اور نوجوان ہونے کا مطلب ہے پابندی اور بندگی، پابندی اور بندگی۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے، اگر کسی والد نے اپنے جوان بیٹے کو ڈانٹ دیا، پڑوسی کہتا ہے، کوئی دوسرا کہتا ہے اب تو بیٹا بڑا ہو چکا، اس کو ڈانٹنا بند کرو، اب وہ آزاد ہے، اب آزاد ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ جب وہ بالغ ہو چکا ہے اب اس پر اسلام کے سارے احکام نافذ ہوں گے، اب اس کی بندگی واجب ہے، اب اس پر ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کرے۔ اب اس کے اوپر پابندیاں آتی ہیں، بچپنے میں پابندیاں، شریعت کی پابندیاں نہیں ہیں، جوانی میں پابندی آتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں گے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت، تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت، یہ ہم تمام لوگوں سے مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات کے اندر فرمایا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج پورا سماج یہ سمجھتا ہے کہ کچھ لوگ اگر مسجد میں آ گئے تو سمجھتا ہے پورا ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے۔ نماز ایک بنیادی عبادت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ ایک عبادت ہے، ایک عبادت ہے۔ انسان سے مطلوب کیا ہے؟ انسان کا بول چال، انسان کا اٹھنا بیٹھنا، ساری چیزیں عبادت ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ اور ایسا نوجوان جو اپنی پوری زندگی دن رات چلنا پھرنا، بول چال، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنے لگے، قیامت کے دن جب ایک ایسا وقت آئے گا، میدان حشر میں ہوگا، سورج قریب ہو چکا ہوگا، وہاں پر کوئی سایہ نہ بچے گا۔ کچھ خاص لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے سایہ عطا کرے گا، ان میں سے ایک نوجوان، مسلم کی حدیث ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایک وہ نوجوان ہوگا جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے۔ عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، اللہ کی ساری چیزوں کو ماننا، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے بچنا، یہ اصل عبادت ہے۔ شروع میں خطبہ حاجہ کے اندر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی بھی بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے سے نہیں ہٹ سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دیں۔ لن تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن 5، 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر کوئی اللہ کے ہاں سے نہیں ہٹ سکے گا۔ پہلا سوال ہوگا عن عمره فيما افناه، بندہ جواب دے پوری زندگی کہاں پر گزاری ہے۔ دوسرا سوال ہوگا وعن شبابه فيما ابلاه، جوانی آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، جوانوں جواب دو یہ جوانی تم نے کہاں گزاری۔
تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں، چوتھا بھی سوال ہوگا مال کے بارے میں، تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں، مال کہاں سے کمایا، انکم سورسز کیا تھے، جواب دو۔ چوتھا سوال ہوگا خرچ کہاں پر کیا ہے۔ اپنا مال اپنی مرضی سے خرچ کرنے سے نہیں چلے گا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا، مال کہاں پر خرچ کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مدد کے لیے، یا آپ اپنی مرضی کے مطابق نشہ آور چیزوں میں، گٹکا اور دوسری تمام چیزوں میں مال کہاں پر خرچ کیا ہے، جواب دو۔ پانچواں سوال ہوگا جو کچھ آپ نے سیکھا تو اس کے مطابق کتنا عمل کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہو گیا نا کہ جوان ہونے کے بعد آپ کو دینی تعلیم سیکھنا واجب ہے، آپ پر فرض ہے، معلوم ہے، نماز روزے زکوٰۃ حج دوسرے بہت سارے اعمال آپ کو معلوم ہے۔ اتنا معلوم ہونے کے بعد آپ نے اس پر کتنا عمل کیا ہے، اللہ رب العالمین کہے گا کہ جواب دو۔ ان 5 جوابوں کے بعد ہی انسان اللہ رب العالمین کے یہاں سے ہٹ سکے گا۔ تو آئیں اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کی اصلاح فرما۔ اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں، ہم سے بڑی خطائیں سرزد ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما۔ اللہ رب العالمین جو ہمیں بزرگ ہیں، بڑے ہیں، عمر دراز ہیں، اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ کم از کم ہم اپنے گھر کے نوجوانوں کی اصلاح کر سکیں۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین جو دنیا سے گزر چکے ہیں، نہ جانے کس حالت میں ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی قبروں کو منور فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم دنیا کے اندر جئیں صحیح دین پر، صحیح عقیدے پر، صحیح منہج پر رہتے ہوئے جئیں، اللہ رب العالمین تو ہمیں اس کی توفیق دے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واتوب اليه۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم